بنگلہ دیش، جسے باضابطہ طور پر پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ اس نام کا مطلب ہے بنگالی قوم کی دھرتی، لیکن اس نام کے پیچھے چھپی ہے ایک ایسی داستان جو خون کے آنسو اور قربانیوں سے لکھی گئی ہے۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن جب دنیا نے ایک نئے ملک کو جنم لیتے دیکھا۔ Sheikh Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. لیکن یہ جنم خوشی کا نہیں بلکہ کرب کا لمحہ تھا، کیونکہ یہ آزادی ایسے ملی جیسے ایک جسم کو بے دردی سے 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا ہو۔ پاکستان کو آزاد ہوئے صرف 25 برس ہوئے تھے کہ بھارتی فوجی مداخلت اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ نے مشرقی پاکستان کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے الگ کر دیا۔ یہ صرف ایک تقسیم نہیں تھی، یہ ایک ایسا زخم تھا جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر تازہ محسوس ہوتا ہے۔ آج 2025 میں بنگلہ دیش کی ٹوٹل آبادی 17 کروڑ 30 لاکھ ہے، ایک ایسا ملک جو رقبے میں چھوٹا ہے مگر آبادی میں دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کی سرحد 95% بھارت سے جبکہ 5% میانمار سے جڑی ہوئی ہے اور اس کے جنوب میں بحر بنگال ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس نے اس ملک کو دنیا کی منڈیوں تک پہنچایا۔ سوال یہ ہے، کیا یہی راستہ ان کی ترقی کا راز ہے؟ کہانی یہاں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ دنیا میں جہاں بھی جائیں ایک چیز مشترکہ ہے، محنت۔ عرب ممالک میں جب پاکستانی مزدور کم ہونے لگے تو ان کی جگہ بنگالیوں نے لے لی۔ کم اجرت زیادہ کام، یہی ان کی طاقت ہے۔ 2025 تک 85 لاکھ بنگلہ دیشی بیرون ملک مقیم ہیں، لاکھوں سعودی عرب، قطر، دبئی اور یورپ میں، اور ہر سال اربوں ڈالر بیچ کر اپنی قوم کی تقدیر بدل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ سب کچھ ایک ایسے ملک نے کیسے کر دکھایا جسے کبھی دنیا کا دوسرا غریب ترین ملک کہا جاتا تھا؟ اس کا جواب چھپا ہے ان کی معیشت میں۔ ایک وقت تھا جب بنگلہ دیش کی کرنسی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ پاکستانی نوٹوں پر بنگلہ دیشی اسٹیمپ لگا کر استعمال کیے جاتے تھے، لیکن آج بنگلہ دیشی ٹکا پاکستانی روپے سے 2.5 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اعداد و شمار چونکانے والے ہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی $345 بلین ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی $465 بلین ہے۔ پاکستان کی فیکس آمدنی $1,550 ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی $2,750 ہے۔ یہ صرف نمبر نہیں، ایک حقیقت ہے۔ بنگلہ دیش اب جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا پاکستان وہی غلطیاں دہرا رہا ہے جو کبھی بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ گئی تھی؟ یہاں ایک اور چونکانے والا موڑ آتا ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی طاقت اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے۔ 1980 کے بعد حکومت نے خواتین کو فیکٹریوں میں بھرتی کیا، صنعت کاروں کو سہولتیں دی اور دنیا کا سستا مگر معیاری مال فراہم کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سرمایہ کار دھڑا دھڑ ڈھاکہ کا رخ کرنے لگے۔ 2025 تک بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $48 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان صرف $17 بلین پر رکا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد کی کئی مشہور ملیں اپنی فیکٹریاں بنگلہ دیش منتقل کر چکی ہیں۔ دارالحکومت ڈھاکہ، 2 کروڑ کی آبادی، دریائے گنگا کے کنارے آباد، یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے۔ لیکن ڈھاکہ صرف خوبصورت نہیں، معاشی مرکز بھی ہے۔ یہ تضادوں کا شہر بھی ہے۔ 4 لاکھ سے زائد رکشے اسے رکشہ کیپٹل بناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی روزانہ 5-6 گھنٹے کا ٹریفک جام لوگوں کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے۔ یہاں 7,000 سے زائد مساجد ہیں، اس لیے اسے مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔
2024 में तलबा एहतजाज ने मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। जिन फौजियों ने कतर वाली जंग में हिस्सा लिया था उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में 30% कोटा मिला हुआ था। तलबा ने कहा ये नाइंसाफ़ी है और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा ना था। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हो गई। सोचिए, वही ख़ानदान जिसने बांग्लादेश की बुनियाद रखी थी और फिर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि वो मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, बांग्लादेश की कहानी हमें ये बताती है कि मेहनत, मनसूबाबंदी और सही फैसले एक कौम को कहां से कहां ले जा सकते हैं। ये मुल्क जो कभी गुर्बत की अंधेरी खाई में था, आज तरक्की और खुशहाली की मिसाल बन गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस कहानी से सबक सीखेगा या फिर वक्त इसे भी तारीखी औराक में एक और इबरतनाक मिसाल बना देगा।